پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی سی او ججز کے حوالے سے، جو 7 ججز تھے ان کے حوالے سے حکم جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ 7 ججز کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کر سکتے۔ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس پورے کیس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے دنیا نیوز کے جوڈیشل کورسپونڈنٹ محمد کامران نے۔ کامران، سب سے پہلے تو اس سارے کیس کا پس منظر ذرا بتائیے گا۔ جی جاوید صاحب، یہ 3 نومبر 2007 کو جو پی سی او کے تحت جن ججوں نے حلف لیا ان کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک اس عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی جس میں انہیں روکا گیا تھا کہ پی سی او کے تحت آپ نے حلف نہیں اٹھانا۔ ابھی یہ اسی مہینے 2 فروری کو سپریم کورٹ کے ایک 4 رکنی بینچ نے ان کے خلاف، ان ججوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان پر 21 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ 2 دن رہتے ہیں اس فرد جرم عائد ہونے میں۔ اس دوران انٹرا کورٹ اپیلیں دائر ہو گئی تھیں ان 9 ججوں کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو فیصلہ ہے 2 فروری کا وہ ناقص ہے اور اس کو معطل کیا جائے۔ آج ان میں سے جسٹس حسنات احمد اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شبر رضا رضوی کے جو وکیل تھے ڈاکٹر عبدالباسط، انہوں نے اپنے دلائل دیے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک جج کو صرف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی سپریم جوڈیشل کونسل ہی اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قانون جو ہے وہ اس جج پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے علاوہ اس میں انہوں نے ایک پلی یہ بھی انہوں نے لی تھی کہ اس میں جو شریک ملزم تھے وہ اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے کور کمانڈرز، اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم بھی تھے، اس لیے انہیں نوٹس نہ دینا اور انہیں نہ بلانا جو ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ہمارے ججوں کے خلاف ٹرائل جو ہے یہ فیئر نہیں ہو رہا۔ اچھا کامران، اس میں اہم بات یہ ہے کہ آج کے دن آخر اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا بھی پس منظر بتائیے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو پی سی او ججز ہیں یہ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے۔ جی، آج بنیادی طور پر تو یہ ہوا ہے کہ یہ حکم امتناعی مانگ رہے تھے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف حکم امتناعی دیا جائے کہ ہمارے اوپر جو فرد جرم عائد نہ کی جائے، لیکن ایک حکم امتناعی یہ جاری ہو گیا ان کے خلاف کہ آپ کوئی اب مزید آرڈر پاس نہیں کر سکیں گے۔ یعنی وہ 7 جج جو اس وقت سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس میں موجود ہیں، حاضر سروس ہیں، لیکن صرف ان پر پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کا الزام ہے، ان پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس جہاں زیب رحیم نے ایک آرڈر پاس کیا، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے وہ 4 جج جنہوں نے کیس کی سماعت کی تھی، توہین عدالت کیس کی، ان کو نوٹس جاری کیے، ان کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اس میں بالخصوص انہوں نے یہ بھی مینشن کیا جسٹس جہاں زیب رحیم نے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ان کی جو پہلے سے ایک شکایت صدر پاکستان کو گئی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ریفرنس جو ہے وہ صدر پاکستان بھیجیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر صدر پاکستان، اس ججمنٹ میں لکھا جسٹس جہاں زیب رحیم نے کہ اگر صدر پاکستان یہ ریفرنس نہیں بھیجیں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور صدر پاکستان کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی گردانا جائے گا۔ تو یہ وہ آرڈر تھا جو کل بہت بحث پہ ہوتی رہی، اگرچہ اس آرڈر کو پشاور ہائی کورٹ کے ہی ایک دوسرے بینچ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن آج سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر ان ججوں پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ اس سلسلے کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ پاس نہیں کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ محمد کامران، ہمیں بتا رہے تھے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا پس منظر۔ اور اب ہم بات کریں گے سندھ کابینہ میں ممکنہ کمی اور تبدیلیوں کی۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جیسے کہ مرکز میں کابینہ کو کم کیا گیا، اب سندھ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس بارے میں مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ رفیق، بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، کیا ممکنہ تبدیلیاں اور کمیاں ہو سکتی ہیں؟ جی جاوید، اس سلسلے میں ساری ایکسرسائز مکمل کی جا رہی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو سندھ حکومت میں بڑی اتحادی ہے پیپلز پارٹی کی، ان کے ساتھ ان کے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ اب 2 آپشنز پہ بات ہو رہی ہے، ایک یہ کہ سندھ کی پوری کابینہ کو تحلیل کر کے پھر نیا اوت وزراء سے لیا جائے جو کہ 18 سے 22 رکنی کابینہ ہوگی، یا پھر مختلف جو محکمے ہیں ان کی ڈاؤن سائزنگ کر کے 43 محکموں کو 20 اور 22 محکموں تک تبدیل کیا جائے اور باری باری اور مرحلے وار مختلف وزراء کو جو ہے وہ ان سے ریزائن لے کر ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جی
क्योंकि 10 वुज़रा जब महकमा की डाउन साइजिंग होती है तो उससे 10 वुज़रा खुद ब खुद जो है वो मुस्तफी हो जाएंगे और फारिग खुद को समझेंगे, क्योंकि उनके पास महकमे नहीं रहेंगे। इस वक्त वुज़रा की क्योंकि तादाद बड़ी है तो उन्होंने ये किया है कि जी मुख्तलिफ महकमे भी उनको दे दिए हैं और उनके अलग सेक्रेटरीट हैं, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को बड़ी पैमाने पर अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। इसी तरह महकमा इरिगेशन और पावर को एक किया जाए और दीगर भी ऐसे महकमा सियाहत और सकाफत को एक किया जाए। ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिस पर सिंध के वज़ीर आला अपने इत्तेहादी जमायतों के साथ मशवरे कर रहे हैं और उन पर बातचीत का अमल जारी है। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये सारी सिफारिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पास जाएंगे और उनकी हतमी मंजूरी के बाद कोई भी डिजाइन या खाका सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक भुट्टो हमें बता रहे थे कि इस वक्त तेजी से सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ महकमे और वजारतें उन्होंने बताई कि वो आपस में जम हो सकती हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से दोबारा प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।